بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ۔ معزز سامعین کرام، رب العالمین کا بے انتہا اربوں کروڑوں شکر ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ 5 یا 7 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی بتلا دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن کا تیرے اوپر عذاب یا غصہ نازل ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں یعنی سیدھی راستے پر چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن کا تیرے اوپر عذاب نازل یا ہوا ہے یا غصہ نازل ہوا ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو آدمی کسی قوم کی یا ان کے طور طریقے پر چلتا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ انہی میں سے۔ ایک دو باتیں بتاتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں غار ثور کے اندر پناہ لیے تھے اور دشمن ان کے سروں پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دشمن ہمارے سروں پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی نظریں نیچے دیکھیں گے، نظر کو نیچے جھکا لیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بازو میں رکھو۔ اب آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یعنی مصر چھوڑ کر فلسطین جا رہے تھے۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو سارے بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑ لیے جائیں گے، فرعون کا لشکر آئے گا، ہم نعتوں میں کیا بولتے ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم مولی اور گاجر کی طرح کاٹے جائیں گے، کوئی بچنے کا راستہ کوئی سبیل نہیں ہے، انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ اگر چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ اکیلے واحد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. کلا انا معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے. تو وہاں بھی دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پناہ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غم بھی نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ دو لوگوں کو ملا کے بول رہے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایمان میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رہی بات بنی اسرائیل کی، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں نے قدم قدم پہ شرک کے کام کیے، ناشکری کے کام کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے حساب سے ان کو سزا کا مستحق بھی بنا دیا. تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. تو ان کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ انہی میں سے ہے. میرے بھائیوں، ہمارے چہرے دیکھ لیجئے، ہمارے کپڑے دیکھ لیجئے، ہمارا اٹھنے کا بیٹھنے کا ڈھنگ طور طریقہ. اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول کا طریقہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. ایسی کون سی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھلا کے نہیں گئی ہیں، پورا طور طریقہ ہم کو بتا کر گئی. آخر میں ایک بات بتا کر کہتا ہوں، دیکھیے قیامت کے دن میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. قرآن کی ایک آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر جنت میں ایک نہر کے نام ہے. اس سے ایک دو نالیاں نکل رہے ہوں گے. اس نالے کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. لائن لگی ہوگی اور فرشتے آتے ہیں کچھ لوگوں کو دور کرتے ہیں، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی ان کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھ سے جانتے ہیں، ان کو چھوڑو، میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں. تو یہاں پہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے ہیں جو قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جاؤ. تو بتانے کا مقصد ہے بدعتی آدمی کو، جو آدمی دین میں قرآن حدیث کے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے، اس آدمی کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور دوسروں کی قوم کی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ان کئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے اور شرک سے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.